سب سے پہلے جو ایمان لائے اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے میں سب سے آگے نکل گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا، میں نے جس پر اسلام کو پیش کیا اس نے اسلام قبول کرنے میں تردد کیا سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے بلا تردد قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں مشورہ کروں گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرنے مارنے پر تل گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی ایمان کو پیش کیا وہ تذبذب کا شکار ہوا، تردد کیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کو جب میں نے اسلام پیش کیا اس نے بغیر کسی تردد کے اس کو قبول کر لیا۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال چھوٹے تھے، یعنی ہم عمر تھے۔ یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ ایج ایک ہی تھا، چنانچہ گروپ ایج کے بچے آپس میں تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا بچپن سے ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستانہ تھا۔ آپس میں اکٹھے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ طبیعت ملتی تھی۔ وہ بچپن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے، جانتے تھے، اور ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت بیٹھی ہوئی تھی، احترام بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے پہلے وزیر بننے کی بشارت ملی تھی۔ ایک مرتبہ شام کے سفر پر گئے تو وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس راہب نے ان کو بتایا کہ تو ایک آنے والے بڑی ہستی کا وزیر بنے گا۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ تو کسی بڑے ہستی کا جانشین بنے گا، خلیفہ بنے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں، میں نے قبول تو کر لیا مگر اس کی دلیل کیا ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شام میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب میری دلیل کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ ان کا نام ابوبکر تھا اور ان کا نام صدیق بھی مشہور ہوا اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورا تصدیق کر دی، اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے اور خود بھی اسے سچ مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کو لے کر آئے اور سچ کی صدیق اکبر نے تصدیق فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، اے ابو بکر بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے۔ ان کو عتیق بھی کہتے ہیں، ان کا لقب عتیق تھا۔ عتیق کے کئی معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے آزاد کیا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کی والدہ کے بچے پیدا ہوتے تھے جو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتے تھے، جلدی فوت ہو جاتے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ نے بیت اللہ شریف کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگی، اے پروردگار، اگر میرا یہ فرزند موت سے آزاد ہے تو مجھے اسے عطا فرما دے۔ تو اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ عتیق نام کی دوسرا وجہ یہ بھی تھی، بعض فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، وہ یہ کہ ان کے جو والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ تھے وہ زمانہ جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بت کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ اب بیٹا جوان ہو گیا لیکن وہ ایک مرتبہ بھی باپ کے ساتھ بت خانے میں بت کی پوجا کرنے کے لیے نہیں گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے کہ بیٹا چل میرے ساتھ بت کی پرستش کرنے کے لیے۔ اب چونکہ والد تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور والد کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ والد نے بت کی پرستش کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف کھڑے رہے۔
پھر والد نے کہا کہ بیٹا اب تم اس بت کی پوجا کر لو جیسی میں نے مناجات کی ہے۔ جیسے لوگ قبروں کو جا کر سجدے کرتے ہیں وہ لوگ بھی بت کو سجدہ کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان آپ کے سامنے یہ کرتے ہوئے مجھے شرم آئے گی، حیا آئے گی، میں اکیلا ہوں گا تو کر لوں گا۔ اب والد ذرا دور چلے گئے اور کہا اچھا بیٹا میں دور چلا جاتا ہوں تم کر لو۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ والد دور چلے گئے تو وہ اس کمرے میں گئے جہاں بت تھا اور اس بت کو جا کر کہا کہ تم میری بات کو سن رہے ہو، میری مناجات کو سن رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری بات کو نہیں سنتے، تم بہرے ہو، اچھا تم مجھے کانا دو۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری رازق نہیں ہو، نہ تم نے مجھے پیدا کیا، نہ میں تمہاری پرستش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غصہ آیا انہوں نے پتھر اٹھایا اور اس بت کو توڑ دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ان کے والد آئے تو بیٹا تو جا چکا تھا۔ انہوں نے کمرے میں دیکھا تو ان کا جو بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ٹوٹا پڑا تھا، کان ٹوٹا ہوا ہے، آنکھیں ٹوٹی ہوئی ہے، بازو ٹوٹا ہوا ہے، پتھر سے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے بیٹے نے اس کی پرستش کرنے کے بجائے الٹا اس کو توڑ دیا اور چلا گیا۔ چنانچہ وہ غصے میں گھر آئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر کہا ہے، ابو بکر کہا ہے۔ آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کھڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو وہ میرے ساتھ گیا تھا اور بت کی پرستش کرنے کے بجائے اس نے الٹا بت کو توڑ دیا۔ والدہ نے کہا کہ توڑ دیا تو کیا ہوا؟ تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس بیٹے کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جب میں حاملہ تھی تو میرے بیٹے چونکہ پہلے پوت ہوتے رہتے تھے، مجھے اس بیٹے کی بڑی فکر تھی۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ تیرا بیٹا جو پیدا ہوگا یہ عتیق ہوگا، یعنی یہ موت سے بچ جائے گا، اور اس کا دنیا میں نام صدیق ہوگا، اور یہ آخری نبی کا رفیق ہوگا۔ یہ 3 باتیں مجھے بتائی تھی، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ والد نے پھر اپنے بیٹے سے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ نے ان کو زمانہ جاہلیت میں بھی بت کی عبادت سے بچائے رکھا۔